لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے, لوگوں نے 4 سال پہلے الطاف بھائی کو ووٹ دیا ہے, MQM کو ووٹ دیا ہے. میرا نہ تجربہ تھا, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے شہر میں 62 سالوں میں 40% ایسی آبادی تھی جس کے پاس سیوریج کا نظام, پانی کا نظام ہی نہیں تھا. میں الطاف بھائی کو 5 کروڑ روپے دے کر ناظم نہیں بنا. کہ نہ میں جاگیردار کا بیٹا ہوں, نہ میں سرمایہ دار کا بیٹا ہوں, نہ میرا باپ وزیر اعظم, MP MNA پولیٹیشین رہا. میں تو عام مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی. پورا کراچی والوں نے مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے ووٹ نہیں دیا ہے. مصطفیٰ کمال تو ایک نان اینٹی تھا. اس کو ایک لیڈر نے, میرے لیڈر نے, الطاف بھائی نے اٹھا کر 2 کروڑ عوام کے سامنے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ بھائی اس کو ووٹ دے دو. لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے, لوگوں نے 4 سال پہلے الطاف بھائی کو ووٹ دیا ہے, MQM کو ووٹ دیا ہے. میرا نہ تجربہ تھا, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 مہینے تک میرے آنے کے بعد جو ہے وہ جب نعمت اللہ صاحب گئے تھے, نعمت اللہ صاحب تجربہ کار آدمی تھے, لگتے تھے ہاں ناظم ٹائپ لگتے تھے وہ نا, ایک ایج ان کی, ساری چیزیں لوگ جانتے تھے اس کو. ان کے جانے کے بعد وہ میری دادا کی عمر کے برابر, ان کے جانے کے بعد میں ایک بچہ سا آ گیا, ایک جو ہے وہ بچہ. اور لوگ کہتے تھے اتنا بڑا شہر, اتنے مسائل, جس کا جو ہے وہ ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا ابھی تک 62 سالوں میں, وہ الطاف بھائی نے ایک بچے کے ہاتھ میں اٹھا کر دے دیا. 3 مہینے تک تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کے پرسیپشن کو چینج کرنے میں لگا. پھر دیکھیں میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا, اور ڈیفینیٹلی گائیڈنس کے ساتھ بالکل کلیئر ہیڈڈلی جو ہے وہ ٹف ڈیسیجن لیے. لوگوں کی پہلے سال کرٹیسزم, یا آپ کو اگر یاد ہو عمر بھائی کے, لوگوں نے کہہ دیا بھائی کس آدمی کو پورا شہر کھود دیا اس نے, جہاں سے گزرے شہر سڑک کھودی ہوئی ہے, پورا شہر کھود دیا. اب میں شہر نہیں کھودتا تو کیا. اچھا یہ ڈیسیجن آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو تو جو ہے وہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں پتھر مارنے کے لیے کہ بھائی میرے آگے سے, گھر کے آگے سے جو ہے کھدائی بند کرو, تو میں کدھر کھڑوں. لوگوں کو اعتماد تھا صرف اور صرف الطاف بھائی کی ذات پر, ان کی پارٹی پہ اور ان کے پارٹی کے کارکن پہ. جب ہی لوگوں نے آج تک 4 سالوں میں ایک بھی پتھر نہیں مارا, ایک بھی روڈ پہ پتھر نہیں مارا کہ بند کرو یہ جو ہے وہ تم نے ہماری زندگی جو ہے آپ نے تو پورے سڑکیں کھود ڈالی. ہمارے شہر میں 62 سالوں میں 40% ایسی آبادی تھی جس کے پاس سیوریج کا نظام, پانی کا نظام ہی نہیں تھا. جس کے یہاں پر پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا ہوتا. 2 کروڑ کی آبادی آپ نے کر لی ہے, 62 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا آپ کا. آپ 18-20 ملین میں چلے گئے. آپ اس ملک کے سب سے بڑی اکانومی آپ یہاں سے کما کر دیتے ہیں, 70% ریونیو کما کر دیتے ہیں. دنیا چاند پہ جا رہی ہے آج اس دور میں. ہم 62 سالوں کی آزادی کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر لائنیں ڈال لیتے. ہاں پانی کا مسئلہ لیاری میں بچپن سے بڑا ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے کہ لیاری کی عورتیں گرمی کے سیزن میں, بچے اور عورتیں برتن سر پر رکھ کر روڈ بلاک کر رہی ہوتی تھی ہر گرمی کے سیزن میں. آپ میں کہتا ہوں کہ آج سے 4 سال پہلے کے سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آپ, 20 سال آنورڈز, آپ کو لیاری کی عورتیں, مائیں بہنیں بیچاری جو سر پہ برتن رکھ کر گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے, آج 4 سالوں سے تو کسی نے احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ کیا ان کو میں نے گن پوائنٹ پہ خاموش کر رکھا ہے؟ پانی دیا ان کو 60 لاکھ گیلن پانی, 38 کلومیٹر سے لے کر 60 لاکھ گیلن پانی لیاری کی ٹیل پہ جو ہے پہنچا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کیوں کہ خدمت کو, اس کو یہ نہیں کیا کہ یہ میرا حلقہ ہے, یہ میرے لوگ ہیں. آپ نے بلا امتیاز اور تہذیب اور زبان اور علاقہ اور ذات پات کے, آپ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہیں, ہمارے انسان ہیں, تو آپ نے ہر جگہ کام کیا. میں آپ کو سچ بولوں گا, آپ کو میں ہو سکتا ہے میری بات کسی کو صحیح نہیں لگے, میں آپ کو سچ بولوں گا. میں الطاف بھائی کو 5 کروڑ روپے دے کر ناظم نہیں بنا. میرا کوئی ووٹ بھی نہیں, میرا باپ بھی کوئی بڑا لیڈر نہیں گزرا کہ اس کے نام پہ مجھے ووٹ مل گئے ہوں. مجھے MQM نے, الطاف بھائی نے اس شہر کی نظامت دے دی. I'm sorry اگر میں بار بار اگر یہ ذکر کر رہا ہوں میں اپنے لیڈر کا, تو چونکہ میری جو ہے وہ ذات کے ساتھ 25 سالوں سے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ سارے جو آپ واقعات ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ان کا لنک بنتا ہے. تو میں کوئی خدا نخواستہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس طرح مت لیجیے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, یہ کہ میں تو بڑا ایک کنزرویٹو قسم کے ذہن رکھنے والا آدمی ہوں عمر بھائی. میں بہت کنزرویٹو, اس لیے کہ میں نے جو اپنے معاشرے سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پاکستان کے پولیٹیشین سے یہ سیکھا, یہ دیکھا کہ جس کو جس علاقے سے ووٹ ملے اس نے اسی علاقے کی خدمت کرنی ہے, کام کرنا ہے, اور جو اس کی اپوزیشن کے علاقے ہوتے ہیں اس کو میک شور کرنا ہے کہ اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دے کہ اگلی دفعہ تک وہ جو ہے وہ جینے کے بھی قابل نہ ہو. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی دکھایا گیا جس سے ووٹ لیتا وہ اس کے بھی کام نہیں کرتا, وہ بھی لوگ جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں. میں تو اتنا کنزرویٹو آدمی تھا ذہنی طور پر کہ میں لیاقت آباد سے
न्यू कराची से, लांडी से, कोरंगी से, औरंगी से, अजीज़ाबाद से बाहर नहीं निकलता, इसलिए कि इन्हीं इलाके के लोगों ने हमें वोट दिए ना, इन्होंने ही वोट दिए। मुझे क्या ज़रूरत थी मैं बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शमस्पीर में जाकर 300 सालों पुरानी आबादी को जाकर मैं समुंदर में पानी की लाइन बिछाऊं? मुझे क्या ज़रूरत थी मैं मुबारक विलेज जो कि 62 किलोमीटर दूर है, हॉक्सबे से भी जो है वो 62 किलोमीटर और आगे जाकर जहाँ से बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, वहाँ पर 72 गोठों को मैं 62 किलोमीटर की रोड बनाऊं? मुझे क्या ज़रूरत है लियारी में, किमाड़ी में, बिन कासिम में पानी लेकर जाऊं? आप यकीन करिए मैं इसी कंजर्वेटिव जहन के साथ जो है वो मेरा जहन था, और जिन लोगों ने वोट दिए मुझे उनके काम करने थे, और ऐसा करता तो इस माशरे में बुरा आदमी भी नहीं कहलाता, इसलिए कि आपके ऊपर फर्ज ही हुई है कि जिसको आपने वोट दिया। पहली कॉल मेरे पास जो है वो शाम में जब मैं ओथ वगैरह लेकर उठाकर आया हूँ, तो मेरे पास पहली कॉल आई है लंदन से कि ताबी बात करेंगे। तो मेरे पास कॉल आई, मैंने फ़ोन रिसीव किया और मुझे जो मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, तुम नाज़िम जो है वो बना दिए गए हो। बात हो गई, बड़ी मैं खामोश था। एक बात मेरी बात जो है वो याद रखना, वो क्या, वो ये कि आज तुम जो है वो नाज़िम मुंतखब कर दिए गए हो, और तुम कराची के 18 टाउनों में से जहाँ पे 14 टाउन नाज़मीन हमारे जीते हैं, तुम 14 टाउन्स के MQM के नाज़िम नहीं हो, तुम कराची के नाज़िम हो। आज के बाद से इलेक्शन ख़त्म हो गया, इलेक्शन कोई ओपोजिशन, कोई ट्रेजर नहीं। कराची के रहने वाले एक एक इंसान के काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुमसे पूछूंगा मैं। वाह, दैट वॉज द टाइम जिसने वो एक सिंगल फोन कॉल ने मेरे विजन को, मेरे जहन को वुसअत दी, खोला। वरना मैं आपको बता रहा हूं, मैं लियाकताबाद के अलावा नहीं जाता कहीं, मैं अजीजाबाद के अलावा कहीं नहीं जाता, मैं जो है वो औरंगी के अलावा नहीं जाता कहीं, मैं कोरंगी के अलावा, मैं लांडी के अलावा नहीं जाता। उमर भाई, उस कॉल ने फिर मुझे जो है वो ये वुसअत दी, ये सोचने पे कि ये भाई लीडर तो मेरे जो है वो कुछ और मांग रहे हैं। आपने अपनी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया लोगों को अमली तौर पे कि भाई ये हमारे ख्यालात हैं, हम इस किस्म के लोग हैं, हम ये करना जानते हैं, वो आपने प्रैक्टिकल दिया, सब नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये चीज़ मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ लोगों से कि इसे अपना शहर समझें, ऑन करें, इसके प्रॉब्लम भी आपके हैं, इसकी सहूलतें भी आपकी हैं। हमारे इस वक्त खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिनकी मैं अभी बहुत सारी गुफ्तगू का हिस्सा तो हमने शुरू का यही इनका होना था, इसके बाद हम इनसे ज़रा थोड़ी सी वो छेड़छाड़ भी करेंगे। वो ये ठीक है कि वो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए और भाई हैं, लेकिन हम बात, मैं अपना स्टाइल नहीं छोड़ूंगा, आपसे मेरा वादा है, स्टाइल पे मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन एक स्टाइल हमारे साथ ट्रेजेडी है। मुस्तफा भाई, बगैर कमर्शियल्स के हमारा प्रोग्राम चल नहीं सकता, उसके लिए हमें मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ता है। आप नाज़ी में आपसे शिकायत कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।